ان زکوٰۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر لازم واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات نے اگر عبادت کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے ازالے کی صورتیں بھی فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر صدقۃ الفطر کو ہی دیکھ لیا جائے کہ اگر روزوں کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فطرانہ ادا کرنے کی صورت میں اس کمی بیشی کو دور فرما دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب ہے اور یہ روزے کی کمی بیشی کو دور کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے غریبوں کے لیے عید کی خوشیوں کا سامان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان ہے کہ اس نے صدقۃ الفطر واجب کیا، اور اس میں اگر مالدار عطا کرتا ہے، صدقۃ الفطر جس پر لازم ہے واجب ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور اس کے روزے کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر غریب ادا کرتا ہے صدقۃ الفطر تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فطرانہ کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کا سبب ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی فطرانہ ادا نہ کرے، صدقۃ الفطر جو لوگ ادا نہیں کرتے، تو بڑی سخت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فطرانہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر جن پر لازم ہے ان کو تو ادا کرنا چاہیے، اور جن پر لازم نہیں ہے اگر ان کو وسعت ہے دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی دوری، کمی بیشی کی دوری کا سبب، اور اسی طرح مال کے بڑھنے کی صورت اس میں ہوتی ہے۔ تو فطرانہ کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا، ان زکوٰۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فضائل بھی بتائے، اس کا وقت بھی بتایا، اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور تجارت کا مال۔ اور فطرانے کے واجب ہونے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زیادہ مال، ضرورت سے زیادہ چیزیں، یعنی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ مثلا گھر کے اندر ایسی تمام چیزیں جو استعمال نہیں آتی، کپڑے سالوں سال پڑے ہیں، کوئی استعمال نہیں، جہیز کے اندر
عورت کو مال ملا، صدقہ کیا نام ہے جہیز ملا، اتنا ہے کہ استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں آیا۔ اب یہ ساری اضافی چیزیں، اسی طرح گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہے، اسی طرح موبائل ہیں یا لیپ ٹاپ ہے یا اور بھی ایسی تمام چیزیں جو انسان کی شرعی ضرورت نہیں ہے، شرعی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر ان کا حساب کیا جائے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو ایسے آدمی پر ٹھیک ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی نقدی تجارت نہیں ہے، لیکن زیادہ مال ہونے کی اور ضرورت سے زیادہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر آدمی کس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ نمبر 1 اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے، یعنی انسان کے اوپر، مرد کے اوپر اپنی ذات کا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا واجب اور لازم ہے۔ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، چاہے وہ بہن ہیں، چاہے وہ شادی شدہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ اور رشتہ دار ہیں۔ لیکن اگر انسان بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہے اور بالغ اولاد کی طرف سے یا بہنوں کا دینا چاہے تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی اجازت لینا اور ساتھ ساتھ ان کے علم میں بھی لانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے بیوی کی طرف سے دیا اور اس کو اس کے علم میں لایا کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں، بہن کی طرف سے دیا یا اور کسی رشتہ دار کی طرف سے دیا، والدہ کی طرف سے دیا، تو ان کے علم میں لا کر ان کی اجازت سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر والدین کو یا کسی رشتہ دار کو بتایا نہیں گیا، ان کے علم میں نہیں لایا گیا، تو پھر ان کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہو۔ اب بڑی اہم بات کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، تو یاد رکھیں 1 رمضان المبارک سے لے کر عید الفطر کی نماز پڑھنے تک، یعنی نماز سے پہلے پہلے کسی وقت بھی انسان ادا کر سکتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا جو عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا فطرانہ، اس کا صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جو بعد میں ادا کرے، یہ نہیں ہے کہ انسان نے اگر عید گزر گئی اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو واجب اس کے ذمہ ساقط ہو گیا، نہ، بلکہ جو بعد میں ادا کرتا ہے، عید کے بعد ادا کرنا ضروری ہے، تو اسے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر بر وقت ادا کرنے والے بنیں، وقت سے پہلے ادا کرنے والے بنیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، عید پہ ادا نہیں کیا، تو ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ساری زندگی اس کے اوپر یہ لازم رہے گا۔ اور اگر ایک انسان مر گیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وصیت کر جائے کہ میں نے اتنے عرصہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، میری طرف سے ادا کر دینا۔ اب کن چیزوں میں سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں متعین فرما دی ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک میں سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا صاع من شعیر او صاع من زبیب او صاع من تمر، 1 صاع جو کا یا 1 صاع کشمش کا یا 1 صاع کھجور کا۔ 1 صاع تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے، یعنی 3.5 کلو۔ اور چوتھی چیز صاع من بر، نصف صاع من بر، گندم کا آدھا صاع، یعنی یہ 1.25 کلو بنتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں احتیاطاً پورے 2 کلو ادا کرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2.5 کلو ادا کرے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اس کا صدقہ فطر انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ صرف گندم ہی کا ادا کرتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو متعین فرمایا ہے
کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انسان ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کو متعین کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی وسعت کے مطابق، ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ جس کو وسعت گندم کی وہ گندم کا ادا کرے، جس کو وسعت کشمش کی، جس کو وسعت جو کی، جس کو وسعت کھجور کی، وہ اس کا ادا کرے۔ لیکن عام طور پر ہم صرف گندم ہی کو پکڑا ہوا ہے اور اس پر ہی رکے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق انسان کو صدقۃ الفطر کی جو قسمیں ہیں ان کو تبدیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر گندم کا صدقۃ الفطر نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ اور آخری بات کہ صدقۃ الفطر کس کو دیں؟ تو یاد رکھیے، جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ فطرانہ بھی لے سکتا ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے ان کو فطرانہ دینا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس پر فطرانہ خود واجب ہے وہ بھی نہیں لے سکتا، بلکہ فطرانہ وہی لے گا جو اس کا مستحق ہے۔ اور فطرانہ وہاں پر دیا جائے جہاں پر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اجر و ثواب کی دو چیزیں ہیں، یعنی اجر و ثواب کے بڑھنے کی، جہاں پر صدقہ فطر انسان نے ادا کیا اور اس کے ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ دو جگہ ہیں۔ نمبر ایک، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا غریب ہے تو ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دین کے مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے وہ ہیں، کیونکہ ایک تو انسان کو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدقۃ الفطر صحیح طریقے سے، کھلے دل سے، وسعت کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی کتنا ہے، ہر علاقے کے حساب سے یہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں، مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے امام مسجد سے، جو اس کی مسجد کا امام ہے، اس سے پوچھ لے، وہ آپ کو تسلی سے بتا دے گا۔ کیونکہ کل میں نے پتہ کیا، مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک جگہ یعنی پنجاب کے حساب سے انہوں نے 120 اور کہیں پر 130 ہے، لیکن یہاں پر کراچی میں ہمارے ہاں جو ہے گندم کا 150 ہے اور باقی بھی مختلف ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قریبی آپ کا امام مسجد ہے تو اس سے آپ رابطہ کر کے صدقۃ الفطر کی قیمت پوچھ سکتے ہیں، گندم کا ہو، جو کا ہو، کشمش کا ہو یا کھجور کا ہو، وہ پتہ کر کے آپ اس میں سے جو آپ کی وسعت ہے اس کو ادا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک۔